پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کو جب فوجیوں کی ضرورت پڑی تو اس نے برصغیر کے نوجوانوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا اور اپنے مفادات کی لڑائی میں انہیں ایندھن کے طور پر استعمال کیا۔ لالچ یہ دیا کہ جب جنگ ختم ہوگی تو ہندوستان میں نئی اصلاحات نافذ کی جائیں گی، مگر جب جنگ ختم ہوئی تو حکومت اپنے وعدے سے پھر گئی۔ اصلاحات کے بجائے رولٹ بل نافذ کر دیا گیا جس کے تحت سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ایسا کرنے والے پر بغاوت کا الزام لگا دیا جاتا۔ اس کالے قانون کے تحت کسی بھی شہری کو مقدمہ چلائے بغیر حراست میں لیا جا سکتا تھا۔ یہ صورتحال کسی کے لیے بھی قبول نہیں تھی۔ جلد ہی ہندوستان کے باسی اس قانون کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اپریل 1919 کو جلیانوالہ باغ میں اکٹھے ہو کر اس کے خلاف احتجاج کیا۔ اس دن بیساکھی کا میلہ بھی تھا۔ انگریز سرکار کو یہ بے ضرر مظاہرہ ہضم نہ ہوا۔ اس بل کے خلاف جلوس نکالنے والوں پر فائرنگ کی گئی۔ جنرل ڈائر نے خونی کھیل کھیلا اور مظاہرین پر گولیوں کی بوچھار کر دی۔ خون پانی کی طرح بہنے لگا اور باغ لاشوں سے بھر گیا۔ نہتے شہریوں پر فائرنگ اس وقت رکی جب گولیاں ختم ہو گئیں۔ 12 سالہ بھگت سنگھ نے اسی جلسے سے عملی سیاست کا آغاز کیا تھا اور پہلے ہی جلسے میں اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کا سفر کتنا کٹھن اور مشکل جبکہ منزل ابھی بہت دور ہے۔ اس نے باغ سے خون میں رچی مٹی اٹھا کر ماتھے پر لگائی، تھوڑی سی مٹی ایک شیشی میں بھری اور طے کر لیا کہ وہ اپنی آخری سانس تک آزادی کے لیے لڑے گا۔ پھر وہ جہاں بھی گیا یہ مٹی اس کے ساتھ رہی۔ تحریک آزادی کا یہ ہیرو پاکستان کے شہر جڑانوالہ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ والد کا نام کشن سنگھ جبکہ والدہ کا نام ودیاوتی تھا۔ بھگت سنگھ کے والد اور چچا تحریک آزادی کے سرگرم کارکن تھے۔ دادا ارجن سنگھ بھی سرگرم سیاسی رہنما تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بھگت سنگھ نے ہوش سنبھالتے ہی ملک کی سیاسی صورتحال کا ادراک کر لیا تھا۔ بھگت سنگھ نے ابتدائی تعلیم دیانند ویدک ہائی اسکول سے حاصل کی۔ 1925 میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے نیشنل کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ اس نے بہت کم عمری میں ہی کئی ترقی پسند تنظیموں اور آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والی سیاسی جماعتوں کی رکنیت حاصل کر لی۔ رولٹ بل کے خلاف گاندھی صاحب سول نافرمانی کی تحریک لائے، مگر جب یہ مزاحمت چاروں طرف پھیلنے لگی تو گاندھی نے ایک دم تحریک سے بیزاری کا اظہار کیا اور ایک واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے رہنماؤں سے یا کسی سے بھی مشورہ کیے بغیر تحریک ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جس سے بھگت سنگھ اور اس جیسے دوسرے وطن پرست انتہائی بددل ہو گئے۔ یہ نوجوان سردار ظلم کے خلاف ایک زوردار آواز بن کر سامنے آیا۔ بھگت سنگھ کو نوجوان انقلابی انگریز سامراج سے آزادی کی کوششوں کے دوران کئی بار گرفتار کیا گیا، لیکن وہ کسی بھی قیمت پر اپنے نظریات کو بدلنے سے انکاری تھا۔ انگریزوں نے اسے تحریک آزادی ختم کرنے کے عوض راجہ با پاولیانی جڑانوالہ کی تمام چکوک کی زمین دینے کی پیشکش بھی کی، مگر اس نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ زمین ہماری ہے، تم کون ہو جو ہمیں دیتے ہو۔ ناظرین، جس عمر میں نوجوان رومانوی خواب دیکھتے ہیں، بھگت سنگھ کے ذہن میں بس ایک ہی دھن سوار تھی اور وہ تھی آزادی۔ جب اس کے والدین نے اس سے شادی کی بات کی تو بھگت سنگھ نے جواب دیا، ہمارا پورا خاندان وطن پرستوں سے بھرا ہوا ہے۔ میری پیدائش کے 2 برس بعد چاچا سورن سنگھ کا انتقال ہو گیا۔ دوسرا چاچا اجیت سنگھ جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ نے بھی جیل میں بہت سی مصیبتیں جھیلی ہیں، میں صرف آپ کے نقشے قدم پر چل رہا ہوں، آپ مجھے شادی کے بندھن میں نہ باندھیں۔ نوجوان سردار نے والد کو کہا، آپ بیبے کی فکر کر رہے ہیں لیکن یہ خیال نہیں کر رہے کہ ہم 33 کروڑ افراد کی ماں کتنی تکلیف میں ہے، ہمیں اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہوگا۔ اس کا کہنا تھا، اگر میری شادی غلام ہندوستان میں ہوئی تو میری دلہن موت ہی ہوگی اور جنازہ میری بارات ہوگا اور شہید میرے باراتی۔ بھگت سنگھ اپنے مقصد کے ساتھ اتنا جڑ گیا کہ اسے دنیا کی باقی کسی کام کا ہوش نہیں رہا۔ اس نے چند نوجوانوں کے ساتھ مل کر نوجوان بھارت سبھا بنائی، مالی مشکلات دور کرنے کے لیے ڈاکے تک مارے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ انقلاب سے ہماری مراد ایک ایسے سماجی نظام کا قیام ہے جس میں عام لوگوں کا اقتدار تسلیم ہو۔ ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے جہاں انگریز حکمرانوں کی جگہ مقامی اشرافیہ لے لیں۔ 1928 میں گوروں کا ایک کمیشن لاہور پہنچا۔ تقریباً سبھی سیاسی پارٹیوں نے اس کے خلاف مظاہرے کیے۔ گورے ایس پی جے اسکاٹ نے پرامن مظاہرین پر لاٹھی چارج کا حکم دیا، جس سے ایک بزرگ رہنما شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ لالا جی کی موت اور ہندوستانیوں کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اسکاٹ کی جان لینے کا فیصلہ ہوا اور یہ کام بھگت سنگھ کے سپرد کیا گیا۔ غلطی سے اسکاٹ کی بجائے پولیس افسر سینڈرس کو مار دیا گیا، لیکن پھر بھی پوسٹرز چھاپے گئے کہ سینڈرس کی موت کے ذریعے لالا جی کے قتل کا انتقام لے لیا گیا ہے۔ انقلاب زندہ باد۔ 8 اپریل 1929 کو بھگت سنگھ نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر لاہور میں پنجاب اسمبلی میں انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے 2 بم دھماکے کیے جو کہ بے ضرر تھے۔ دستی بم پھینکتے وقت یہ الفاظ دہرائے گئے کہ بہروں کو سنانے کے لیے اونچی آواز ضروری ہے۔ ان دھماکوں میں یہ خیال رکھا گیا کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو اور اسی
इसी वक्त दोनों ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। इसके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। भगत सिंह और इसके साथियों ने गिरफ्तारी के बाद जेल में जब हिंदुस्तानी कैदियों के साथ नारवा सलूक को देखा तो इन सब इनकलाबियों ने भूख हड़ताल करने का फैसला किया। 2 माह से ज्यादा तारीख की यह सबसे लंबी भूख हड़ताल की गई। भगत सिंह और साथी अपनी खुद एतमादी और जुर्रतमंदी की वजह से हिंदुस्तानी नौजवानों के हीरो बन गए। पुलिस अफसर के कत्ल के खिलाफ जब इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो मुल्क भर में इस सजा के खिलाफ मुजाहरे होने लगे। कैदियों का कटहरा एक सियासी प्लेटफॉर्म बन गया था और सारा मुल्क भगत सिंह के कारनामों से गूंज रहा था। हर छोटे बड़े शहर में इसकी तस्वीरें बिक रही थी। भगत सिंह अपनी मकबूलियत में गांधी का मुकाबला कर रहा था। भगत सिंह के वालिद ने वायसरॉय से रहम की अपील की। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द फांसी दे दी जाए ताकि मैं जो इनकलाब का इस्तारा बन चुका हूँ ज्यादा देर जिंदा रहा तो कहीं मध्यम न पड़ने लग जाऊं। उसे फांसी से पहले कहा गया कि मजहबी हो जाओ। उसने कहा, ये तो बहुत ही घटियापन होगा और इसका मतलब ये होगा कि मैं पहले तकब्बुर और खुद नुमाई की वजह से दहरिया था और अब खौफ से मजहबी हो जाऊं। भगत सिंह ने सरकार से जो वाहिद अपील की वो ये थी कि मुझे फांसी ना दी जाए बल्कि गोलियों से उड़ा दिया जाए, मगर इसकी ये ख्वाहिश पूरी ना की गई। लाहौर सेंट्रल जेल में इसे 23 मार्च 1931 शाम 7 बजे बाकी 2 साथियों के साथ फांसी दे दी गई। उस जमाने में फांसी सुबह 7 बजे दी जाती थी, मगर उस दिन ये कानून भी तोड़ दिया गया। फांसी के बाद जेल की पिछली जानिब से लाशों को दरियाए सतलुज की तरफ ले जाया गया और जल्दी में अधजली लाशों को दरिया बुर्द कर दिया गया। गाँव वालों को खबर हुई तो लाशों को निकाल कर उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। नाजरीन, भगत सिंह की फांसी कितना बड़ा वाकया थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि मकामी जुबानों के अलावा इंग्लिश अखबारों ने भी उसे सफाए अव्वल पर शाया किया। लाहौर के अखबार द ट्रिब्यून ने 26 मार्च 1931 को अपने इदारे में लिखा था कि हमारी यादाश्त में ऐसा कोई फौजी मुकदमा नहीं जिसने मुल्क में इतना गम और गुस्सा पैदा किया हो। भगत सिंह किसी भी किस्म के मजहबी या सूबाई तासुब का शिकार नहीं था। वो तमाम हिंदुस्तानियों की आजादी के लिए सरगर्म था। कोई उसे पसंद करे या ना करे, वो समाज के तहफ्फुज़ के लिए होने वाली लड़ाई की अलामत बन गया था। वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए और मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते तक गया। इसने बाद में आने वालों को इस्तकामत से आज़ादी की जिद्दोजहद करने की हिम्मत दी। बड़े सगीर में पाक व हिंद की आज़ादी में जिन शख्सियात ने कोशिश की, इनमें जवान साला भगत सिंह का नाम नुमाया है। इसके गाँव के लोगों का मानना है कि जब तक आज़ादी की तारीख में भगत सिंह का नाम ना आए तब तक तारीख मुकम्मल नहीं होती।